میرا دل ہے تیرے لیے قسط نمبر 29۔ اور یہ بھی نہیں بتا سکا کہ تمہارے ہاتھ کتنے خوبصورت ہیں، تمہاری لمبی مخروط انگلیاں کتنی حسین ہیں، تمہاری مسکراہٹ کتنی دل فریب ہے۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکا، وہ تمام باتیں جو میں نے سوچی ہوئی تھیں کہ ہماری شادی کے دن تم سے کروں گا، شاید اب کبھی نہ کہہ سکوں، اس لیے کہ ایسا کوئی دن ہماری زندگی میں آنے والا ہی نہیں ہے۔ تمہاری بے اعتباری مجھے بہت دکھ دے رہی ہے۔ تم ایک بار مجھے موقع تو دیتی، رک کر میری بات سن تو لیتی۔ کیوں جالا تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں تمہارا ساتھی بننا چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ وہ سازشی مجھ سے زیادہ قابل اعتبار قرار پائے۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا بڑے دکھ سے سوچ رہا تھا۔ وہ نماز پڑھ کے اٹھی تھی جب حمیدہ نے اسے اخلاق کے فون کی بابت بتایا۔ بات کرنے سے انکار کرتے کرتے وہ اچانک ہی رک گئی تھی۔ آخر ایسی کیا بات ہوگی کہ اخلاق نے فون کیا ہے؟ وہ سوچتے ہوئے کارڈ لیس اس کے ہاتھ سے لے کر بات کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ دوسری طرف اخلاق کی روتی ہوئی آواز سن کر اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ وہ روتے ہوئے انکل کی طبیعت کی خرابی کی اطلاع دے رہا تھا۔ میں کمرے میں کھانا لے کر گیا تھا تو وہ کارپٹ پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ طبیعت تو ان کی 2-3 روز سے ہی خراب تھی۔ میری تو فوراً کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں، پھر اویس بھائی کو فون کیا اور وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے صاحب کو ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ وہ ان کی طبیعت کا سن کر خود اتنی بری طرح پریشان ہو گئی تھی کہ ڈھنگ سے اسے تسلی بھی نہیں دے سکی۔ ہاسپٹل کا نام پوچھ کر وہ جیسے حلیے میں تھی۔ اسی میں گاڑی کی چابی اٹھا کر پورچ کی طرف آئی تھی۔ گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے دوڑاتے ہوئے وہ ان کی صحت اور طویل عمری کے لیے دعائیں کرتی ہوئی ہاسپٹل کے احاطے میں داخل ہوئی تھی۔ ایک ایک قدم کئی من وزنی معلوم ہو رہا تھا۔ انکل آپ کو زندہ رہنا ہے، میرے لیے پلیز مجھے اکیلا مت کیجیے گا۔ وہ دل ہی دل میں ان سے مخاطب حواس باختہ ریسیپشن تک پہنچی تھی۔ اسی ہاسپٹل میں وہ ایک مرتبہ پہلے بھی ان سے ملنے آئی تھی، مگر تب میں اور اب میں بہت فرق تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک کمرے کے باہر کھڑی خود کو اندر جانے کا حوصلہ دے رہی تھی۔ دروازے پر ہلکے سے دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو ڈاکٹر ثروت حسین بخاری سے بات کرتے ہوئے اویس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی اس نے اپنا رخ دوبارہ ڈاکٹر بخاری کی طرف کر لیا تھا۔ اس کی سرد سپاٹ نگاہوں سے اندر ہی اندر خائف ہوتی وہ انکل کی طرف متوجہ ہوئی تھی اور آنکھیں موندے کمبل اوڑھ کر گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر بخاری نے نوارت کو بڑی گہری نگاہوں سے دیکھا تھا اور پھر دوبارہ اویس سے مخاطب ہو گئے تھے۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، تم پریشان مت ہو، بس یہ ہے کہ بلڈ پریشر خطرناک حد تک تجاوز کر گیا تھا، اور پھر سب سے بڑی بات ایج فیکٹر بھی ہے۔ اس ایج میں انسان کے نروز بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے ان دنوں وہ کسی پریشانی میں مبتلا تھے۔ تمہیں ان کے مزاج کے خلاف کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہارٹ پیشنٹ کے نروز کے لیے کسی بھی قسم کا سٹریس نقصان دہ ہوتا ہے۔ کوشش کرو کہ وہ خوش رہیں، ان کی مرضی اور خواہشات کے مطابق ہر چیز ہو۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بہت مخلصانہ انداز میں اس سے بات کر رہے تھے۔ وہ بھی چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی ان کی بات بڑے غور سے سن رہی تھی۔ وہ خود ان کی پریشانی کا سب سے بڑا سبب ہے، یہ بات اسے بری طرح نادم کر رہی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ مجھ سے پیار کیا، میرا خیال رکھا، اور میں نے جواب میں انہیں ذہنی الجھن اور بیماری دی۔ وہ سر جھکائے سوچ رہی تھی۔ ڈاکٹر بخاری اویس کو تسلی دے کر باہر جا چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ اس کی طرف نگاہ ڈالے بغیر انکل کی طرف بڑھ گیا تھا اور پاس رکھی کرسی پر بیٹھ کر ان کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔
اجالا نے ایک چور نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی تو وہ بہت پریشان اور الجھا ہوا نظر آیا۔ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد وہ سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے نہ اس کے کھڑے رہنے کا کوئی نوٹس لیا تھا اور نہ ہی بیٹھنے کا۔ اس کا سٹائل ایسا تھا جیسے اس وقت یہاں صرف وہ اور پاپا جانی موجود ہیں۔ کسی تیسرے فرد کی موجودگی سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ 1 گھنٹہ اسی طرح گزر گیا تھا۔ وہ دونوں ہی سارا وقت انکل پر نظریں جمائے بیٹھے رہے تھے۔ ان کے جسم میں ذرا سی حرکت محسوس ہوئی اور آنکھوں کے پپوٹے ہلتے ہوئے لگے تو وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ اویس نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر انہیں آواز دی تھی، پاپا جانی آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور بڑی پست آواز میں جواب دیا، ٹھیک ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بولنے کے لیے انہیں خاصی محنت اور طاقت صرف کرنی پڑ رہی ہے۔ انہیں اس حال میں دیکھ کر وہ بے اختیار سسک اٹھی تھی۔ وہ جو اسے جواب دے کر دوبارہ آنکھیں بند کر چکے تھے، ایک دم آنکھیں کھول کر اپنے بائیں طرف سر گھما کر دیکھا تھا اور اسے دیکھ کر بدقت مسکراتے ہوئے بولے تھے، چلو میرے بیمار ہونے کا کچھ تو فائدہ ہوا میری اجالا۔ انکل سے ناراضگی ختم کر کے آ گئی۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو پہلے ہی بیمار ہو جاتا۔ ان کی بات پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ روتے ہوئے ان کے بستر پر ہی بیٹھ گئی۔ آپ بس جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ آپ نے پرامس کیا تھا کہ میری برتھ ڈے پر مجھے میری پسند کا گفٹ دیں گے۔ میری برتھ ڈے سے پہلے آپ کو ٹھیک ہونا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی اور اس کی اس بات پر وہ مسکرا نہیں رہے تھے۔ اویس بڑی خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تو انکل نے اس کا بازو تھام لیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کہیں نہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کچھ بیزار سے انداز میں بولا تھا۔ اجالا نے پہلی بار چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے۔ وہ ہر قیمت پر یہاں سے چلے جانا چاہتا تھا۔ یہ کیا تم بچوں جیسی حرکت کر رہے ہو؟ کچھ تو میچورٹی کا ثبوت دو۔ وہ اپنی آواز کی کمزوری پر قابو پاتے ہوئے بمشکل بولے تھے، تم دونوں ہی کا رویہ امیچور ہے۔ غلط فہمیاں کہاں نہیں ہوتی، لیکن اسے انا اور عزت کا مسئلہ بنا کر کوئی تم لوگوں کی طرح نہیں بیٹھ جاتا۔ اگر آپس میں کوئی بدگمانی آ گئی ہے تو بیٹھ کر بات کر کے اپنے مسائل کا حل نکالو۔ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرو۔ پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ کمیونیکیشن گیپ کبھی نہیں آنا چاہیے۔ ہر مسئلے کا حل ڈسکشن میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ وہ دونوں کی طرف باری باری نگاہ ڈالتے ہوئے بولے تھے۔ وہ کچھ دیر کھڑا جیسے اپنے آپ پر قابو پاتا رہا تھا، پھر بڑی دقتوں سے خود کو آمادہ کرتا ہوا کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا تھا۔ ان کی بیماری کا لحاظ کرتے ہوئے بیٹھ تو گیا تھا،